داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی، بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا، آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیغام دیتے ہیں، چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر، ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے تھے. ہاں بھائی ماشاءاللہ، گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا، آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتے ہیں. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. آج لوگ بائکیں دیکھیں، واہ بھائی 125 ہے بھائی، ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی اثر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے، میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے، میزائلوں سے، اسلحے سے، ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے، کہتے کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے، اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں حب لی ملک لا ينبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ، خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا له الريح، ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، باہر لوگ کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا، این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہو، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں.
جو لاش ہے نا فرعون کی، تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں پہ رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا، صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے، فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات، بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے، معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا زمانہ. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم، جو صحیح بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا، بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں، ان کی تحریروں میں انگریزوں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہے، شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں نہیں آتی بھائی، اب نہیں کر رہا، بس اب ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں، اگر اللہ چاہے. انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا، آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی، یہ معجزہ تھا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا ملی. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے. تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا، جنات، اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے. پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہے بھائی کیا بول رہا ہے، تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں. عالم الغیب نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں کیا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے، لأعذبنہ عذابا شدیدا. وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا، سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. سلیمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد مارکیٹ سے شارٹ نظر آ. میں اس کو ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا. او لأذبحنہ او لأعذبنہ، یا سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد فوراً حاضر ہو گیا. حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور انی وجدت امرأۃ، ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا. میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے، پوری ایک حکومت ہے